سب کے آنے کی نوعیت الگ تھی، سب کے آنے کا انداز الگ الگ تھا، مگر جب اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، دنیا ظلم و بربریت کے ماحول میں ڈوبی ہوئی تھی، چاروں طرف کفر و شرک کا دبدبا تھا، خانہ خدا یعنی کعبہ مقدسہ میں 300 سے زائد بتوں کی پرشش کی جا رہی تھی۔ دنیا اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے خداؤں کے سامنے اپنے جبین کو جھکا رہی تھی۔ اللہ نے مکہ کی زمین پر 12 ربیع النور کی شب میں 20 اپریل کو حضرت آمنہ کی گود میں قبیلہ بنی ہاشم میں حضرت عبداللہ کے خاندان میں ایک ایسا فرزند انجمن دنیا میں تشریف لایا کہ جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ یتیموں کو اس کا حق دلانے کے لیے مصطفیٰ تشریف لائے، بیواؤں کو اس کا حق دلانے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ 23 سال کی کڑیل جوانی میں 40 سال کی ماں خدیجہ کو سینے سے لگایا اور دنیا کو بتایا کہ اے دنیا والو، بیوہ اب ابھاگن بن کر کے نہیں، قیامت تک کے لیے سہاگن بن کر کے زندگی گزاریں گی۔ ایک بیوہ کن حالاتوں سے گزر رہی تھی، جانوروں سے بدترین زندگی ہو چکی تھی ایک بیوہ کی، مگر عبداللہ کے در یتیم نے حضرت ماں خدیجہ کو سینے سے لگایا، قیامت تک کی مومنوں کے ماں کے لقب سے ملقب فرما دیا۔ غریبوں یتیموں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، ایک مزدور کی حالت جانوروں سے بدتر تھی مکے کی زمین پر، مگر جب آمنہ کا لال آیا تو حضور اکرم کی زبان اقدس سے فرمان جاری ہوئے کہ مزدور کے پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کا حق ادا کر دو۔ حضور انصاف دلانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ غلام کی حیثیت ایک جانور سے حقیر ترین تھی، مگر تاریخ شاہد ہے کہ فتح مکہ اسلام کا سب سے عظیم دن، حضور کی سواری پر کوئی قبیلہ قریش کے سردار کا بیٹا نہیں تھا، حضور کے ساتھ سواری پر سوار کوئی بنی ہاشم کے گھرانے کا کوئی عظیم فرد نہیں تھا، بلکہ غلام ابن غلام اسامہ بن زید حضور کے ساتھ سواری پر سوار تھے۔ فتح مکہ کے دن اللہ کے رسول نے خانہ کعبہ کی بلندی پر کعبے کے چھت پر حضرت بلال کو چڑھا کر کے بتایا کہ دنیا والو، اب غلام غلام بن کر کے نہیں بلکہ وقت کا امام بن کر کے زندگی گزارے گا۔ حضور انصاف دلانے کے لیے آئے تھے، یتیموں کا سہارا بن کر کے مصطفیٰ آئے، بیواؤں کے غموں کا سکون بن کر کے مصطفیٰ آئے، یتیموں اور مزدوروں کا حق دلانے کے لیے مصطفیٰ آئے، پیکر دلربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ بادشاہوں نے کی ہے غلامی، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بے مثال اس کا اسم گرامی، مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ پہلی دفعہ یہ محفل پاک منعقد پذیر ہے۔ جملہ آئے ہوئے شرکا سے کہ بات آج اس طرح کریں کہ احساس ہو جائے کہ جب حضور کا ذکر ایسا ہے تو سراپا ذات مصطفیٰ کیسی ہوگی۔ حضور کا ذکر بیان کرنے کے لیے ایک رات نہیں، ایک زندگی نہیں، صدیاں کم ہیں حضور کے ذکر جمیل کے لیے۔
اللہ نے حضور کی تعریف جب حضور کے زلف کا ذکر کیا اللہ نے واللیل کہہ کر کے، حضور کے چہرہ مقدس کا ذکر کیا تو والضحیٰ کہہ کر کے، حضور کے دندان مقدس کا ذکر کیا تو یاسین کہہ کر کے، حضور کی زبان کا ذکر کیا اللہ نے تو ولسان و شفتین کہہ کر کے، حضور کی گفتگو کا ذکر فرمایا اللہ نے تو وما ینطق عن الہویٰ کہہ کر کے، حضور کے اخلاق کا ذکر کیا اللہ نے تو انک لعلی خلق عظیم کہہ کر کے، حضور کے سینے کا ذکر اللہ نے کیا تو الم نشرح لک صدرک کہہ کر کے، حضور کے مقام بشریت کا ذکر کیا تو انما انا بشر مثلکم یوحی کہہ کر کے، حضور کی رسالت کا ذکر کیا تو محمد رسول اللہ کہہ کر کے، حضور کے ذکر کا اللہ نے ذکر فرمایا تو ورفعنا لک ذکرک کہہ کر کے۔ اللہ نے حضور کے ذکر کو نعت مصطفیٰ پورا قرآن ایجاد دے ہے۔ انشاءاللہ میں بڑے مؤدب کے ساتھ، بڑے ادب اور خلوص کے ساتھ کہوں گا کہ یہ ایک محفل سجانے کے لیے بڑی محنت لگتی ہے، کئی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، تکالیف کو برداشت کرنا پڑتا ہے، لوگوں کے طعنے سننے پڑتے ہیں، بارش کے آنے کے خطرے کو محسوس کرنا پڑتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد رسول کانفرنس، ممبر شریف پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مفتی اہل سنت مفکر اسلام حضرت برادر مکرم حضرت علامہ مفتی منظر حسن خان صاحب قبلہ اشرفی مصباحی، چونکہ پہلے خبر نہیں تھی کہ حضرت جالے کی زمین پر مفتی صاحب قبلہ ہوں گے، اور قریشی محلہ جامع مسجد کے خطیب و امام وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں، علماء ہیں، شورا ہیں، جن کے چہرے کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ ضیاء الرسول صاحب قبلہ اورنگ آباد، بڑا نفیس لہجہ، بڑا پاکیزہ لہجہ، انسان کے دل کے اور روح کے پرندے کو حضور کے شہر کا باسی بنا دینے والا لہجہ۔ نعت ایسی پڑھی جائے کہ احساس ہو جائے۔ ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں، کسی نے ڈاکٹر واصف علی واصف سے پوچھا کہ درود کس طرح پڑھنا چاہیے؟ ڈاکٹر واصف علی واصف نے کہا کہ درود ایسے ہی پڑھا کرو جیسا نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ کسی نے کہا جیسا نماز پڑھو ویسے درود؟ کہا ہاں۔ فرمایا کس طرح؟ کہا کہ نماز اس طرح پڑھو کہ گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، تمہارا تصرف اس مقام کا نہ ہو تو یہ تصور کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہو۔ درود بھی اس نیت سے پڑھا کرو کہ جب درود پڑھو تو تم حضور کو دیکھ رہے ہو، تمہارا تصرف اس مقام کا نہ ہو تو یہ تصور کرو کہ حضور تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں درود پاک ہے کیا؟ درود پاک روح سے نکلی ہوئی ایمان کی خوشبو کا نام درود پاک ہے۔ حضور فرماتے ہیں دنیا میں سب سے بخیل انسان وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو وہ درود نہ پڑھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں دعا انسان کی زمین اور آسمان کے درمیان میں رکی ہوئی رہتی ہے جب تک کہ اس کے آگے یا پیچھے درود پاک نہ پڑھ لیا جائے۔ صحابہ نے اپنی زندگی کو حضور کے نام کیا ہے، صحابہ نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کے نام گزارا ہے۔ ایک بار پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور محبتوں کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ۔ اور ایک بات میں آپ سے ذکر کروں گا، نعت سنیے، دیکھیے حضور، ایک بات سن لیجئے گا اور غور سے سنیے گا اس بات کو اور پوری رات اس بات پر عمل کیجئے گا۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن بندہ ایک نیکی کے لیے اپنے باپ کے پاس جائے گا۔ قیامت کے دن باپ اپنی اولاد کو ایک نیکی نہیں دے گا، یہ حضور کا فرمان ہے۔ بیٹا اپنی ماں کے پاس جائے گا، وہ شفیق ماں ایک نیکی قیامت کے دن اپنی اولاد کو نہیں دے گی۔ میرے حضور فرماتے ہیں جو بندہ ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں 90 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ تو اللہ کہتا ہے فرشتوں میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مالک بندہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ، میرا اللہ پاک ہے۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میرے بندے نے مجھے پاک کہا ہے، میں نے اپنے بندے کے دل کو پاک کر دیا ہے۔ کہتے سبحان اللہ۔ مقصد حضور کا ذکر ہے، مقصد نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے۔ آج کے اس رات اور یہ سجاوٹ، یہ قندیل، یہ روشن، یہ سجاوٹ جالے کی زمین پر پہلی دفعہ اس شان اور اس اہتمام کے ساتھ بڑی بڑی کانفرنسیں، بڑے بڑے مشاعرے ہوئے، مگر یہ سجاوٹ بتا رہی ہے کہ کسی ایسے کی آمد کا ذکر ہونے جا رہا ہے جس کے صدقہ میں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔
پیر نصیر صاحب نصیر نے کہا تھا کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یا رسول اللہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اللہ نے ساری کائنات کو حضور کے صدقے میں بنایا ہے۔ میرے امام نے یہی طرز سے محبت دیا تھا، یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، اللہ فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاک، میرے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا میں آسمان کا شامیانہ نہ لگاتا، لولا کلمہ خلقت الدنیا، میرے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا، تھوڑا سا ایک کو اور کم کر دیجئے بھائی، بہت اچھا مائک ہے آپ کا، لولا کلمہ خلقت الدنیا، میرے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا میں زمین کا دسترخوان نہ بچھاتا، لولا کلمہ خلقت الارضین، میرے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا میں زمین کا دسترخوان نہ بچھاتا، لولا کلمہ خلقت الدنیا، اللہ کہتا ہے میرے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا میں آسمان کا شامیانہ نہ لگاتا، لولا کلمہ خلقت الارض دنیا، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب یہ ساری کائنات اللہ نے آپ کے لیے بنایا ہے، گویا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب یہ دریا کی روانی تمہارے لیے، موجوں کی طغیانی تمہارے لیے، سمندر کی سیلانی تمہارے لیے، بلبل کی چہک تمہارے لیے، پھولوں کی مہک تمہارے لیے، آبشاروں کا ترنم تمہارے لیے، بہاروں کی نغمگی تمہارے لیے، آدم کو صفی اللہ بنایا تمہارے لیے، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا تمہارے لیے، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا تمہارے لیے، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا تمہارے لیے، کعبے کو کعبہ بنایا تمہارے لیے، سبھی کو زمین بنایا تمہارے لیے، بریلی کے تاجدار پکار اٹھے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ ساری کائنات حضور کا صدقہ ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب میں سانس لیتا ہوں اندر دوسری سانس کی امید نہیں ہوتی ہے جب تک اللہ اور اس کے رسول کی رضا نہ ہو کہ عمر کے اندر کی سانس باہر آ جائے۔ یہ حضور کا صدقہ ہے، ہمارا وقار بھی مصطفیٰ ہے، ہماری آبرو بھی مصطفیٰ ہے، ہمارا عزت بھی مصطفیٰ ہے، ہمارا غرور بھی مصطفیٰ ہے، ہمارا گھمنڈ بھی مصطفیٰ ہے۔ خادم حسین درویش نے کہا تھا یاد رکھنا دنیا کے وہ اور لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی کے پہلے سانس پر کسی اور کا حق، آخری سانس پر کسی اور کا حق، ہم حضور کے امتی ہیں، ہماری سانس کے پہلی سانس پر بھی حضور کا حق ہے اور آخری سانس پر بھی حضور کا حق ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت حبیب ابن زید، جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اس نے حضور سے کہا کہ یا تو آدھا عرب آپ لیں آدھا عرب مجھے دیں، یا تو آپ یہ لکھیں کہ آپ کے بعد نبی میں رہوں گا۔ حضور نے کہا تو جھوٹا ہے، بادشاہ تھا، حضور نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، یہ فرمان لے کر کے کون جائے گا؟ حضرت آج سوچئے حالات جن حالات میں ہم جی رہے ہیں، حضرت حبیب ابن زید کھڑے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ یہ فرمان لے کر کے میں جاؤں گا۔ ان کی اولادیں کتنی تھی؟ 11 اولاد تھی۔ کتنی؟ ذرا بولیے کتنی؟ ہم کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ اگر ہماری جان چلی گئی تو ہماری اولاد کی کون حفاظت کرے گا؟ ہمارے بیوی بچوں کی کون حفاظت کرے گا؟ حضرت حبیب ابن زید کھڑے ہوئے یا رسول اللہ اس کے دربار میں جا کر کے میں کہوں گا۔ حضرت حبیب ابن زید چلے، مسلمہ کذاب کے دربار میں پہنچے، بادشاہ تھا بیٹھا ہوا تھا تخت پر، چاروں طرف تلواریں کمان لے کر کے اس کے فوجی تھے۔ حضرت حبیب ابن زید نے تلوار کو زمین پر مارا، مسلمہ کذاب نے کہا کون؟ کہا کہ تلوار کے پھینکنے کے انداز سے پتہ نہیں چل رہا کہ میں محمد کا غلام ہوں؟ کہہ دے سبحان اللہ۔ کہا کہ میرے دربار میں میری فوج کے سامنے یہ جرت، یہ مجاہدانہ تیور، میں سمجھ چکا تھا کہ تم محمد ابن عبداللہ کے غلام ہو۔ فرمایا کیوں آیا ہے؟ کہا میرے نبی نے فرمایا ہے کہ تو جھوٹا ہے۔ اب سوچئے کہ ایک بادشاہ کے سامنے، اس کی فوج کے سامنے ایک تنہا انسان، حضرت حبیب ابن زید فرماتے تو جھوٹا ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے۔ فرمایا بتا تیرے نبی کون ہیں؟ فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا میں کون ہوں؟ فرمایا تو جھوٹا ہے۔ پھر مسلمہ کذاب نے کہا میں کون ہوں؟ کہا کہ تو جھوٹا ہے۔ فرمایا محمد کون ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول ہے۔ فوج کو حکم دیا، ایک تلوار مارا، ان کے داہنے ہاتھ کٹ گئے۔ غور سے سنیے گا، پورے جلسے کا نچوڑ میں بتا رہا ہوں آپ۔
दाहिना हाथ कटा। फिर फरमाया बता मैं कौन हूँ? फरमाया तू झूठा है। फरमाया मोहम्मद कौन है? फरमाया अल्लाह के रसूल है। दूसरा हाथ काट दिया। फिर मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कहा बता मैं कौन हूँ? फरमाया तू झूठा है। मैं मोहम्मद कौन है? अल्लाह के रसूल है। दाहिना पैर काटा, बायां पैर काटा, फिर कान काटा, फिर बायां कान काटा, आंख के पास तलवार लेकर के गया। भाईजान छोड़ दीजिए, आप बस छोड़ दीजिए, जैसा वैसे रहने दीजिए। फिर मुसैलमा कज़्ज़ाब ने आंख के पास तलवार लेकर के हज़रत हबीब इब्न ज़ैद से कहा बता मैं कौन हूँ? आंख के पास तलवार, हाथ चले गया, पैर चला गया, कान चला गया। फरमाया तू झूठा है, तू झूठा है, तू झूठा है। मेरे नबी ने कह दिया झूठा है तो तू क़यामत तक के लिए झूठा है। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। उसने हज़रत हबीब इब्न ज़ैद की आंख को निकाल दिया। 11 बच्चे थे उनके। क्या उनको पता नहीं था कि औलाद की हिफाजत कैसी करनी है? मगर अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुल महबूब आप कह दीजिए इनकान आबाउकुम, बेशक तुम्हारे बाप, अबनाउकुम तुम्हारे बेटे, इख्वानुकुम तुम्हारे भाई, अज़वाजुकुम तुम्हारी औरतें, अशीरतुकुम तुम्हारा कुम्मा, व अम्वालुन इख्तरफ्तुमुहा तुम्हारी कमाई के माल, व तिजारतुन तख़शौना कसादहा और वो सौदा जिसके नुकसान का तुम्हें डर है, व मसाकिन तर्दौनहा तुम्हारे पसंदीदा मकान, अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा अजीज़ हैं तो फतरब्बसू अल्लाह के अज़ाब का इंतज़ार करो। तो हमारी जान हुजूर अलैहिस्सलातु व यही दरसे मोहब्बत है कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फुज़ू करे खुदा जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। इंशाअल्लाह मौला ग़ुलाम रब्बानी साहब क़िबला से, मुफ्ती साहब क़िबला से, मोइनुद्दीन चतुर्वेदी साहब क़िबला से, असद इक़बाल कलकत्तवी साहब क़िबला से एक ऐसा लहजा कि जब वो पढ़ता है तो ऐसा लगता है कि अल्लाह ने उसकी आवाज़ में चाशनी बख्शी है। यकीनन एक तर्ज, एक तरन्नुम, एक लय, एक लहन, एक अरसे दराज से शेर व अदब के उफ़क़ पर आफ़ताब बनकर चमकने वाली आवाज़ जिसने पूरे दुनिया में जाकर के पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के लहजी दुनिया में वक़ार में इजाफा किया है। तने तन्हा जिसे दुनिया असद इक़बाल कलकत्तवी के नाम से जानती है। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद आप उस लहजे को देखेंगे, उनकी नाते पाक सुनेंगे। आइए ज़ियाउर रसूल साहब क़िबला से नाते पाक का 2 शेर, इमाम साहब क़िबला हैं, जुमला लोग हैं। नाते पाक का सिर्फ 2 शेर जो हुजूर की आमद के हवाले से है। एक बार हाथों को उठा करके पूरा मजमा कह दे या रसूल अल्लाह। सद्दाम जानता है कि मैंने किन शराइत के साथ महफिल के लिए हाँ कहा था, और ये लोग बेहतर जानते हैं मेरे दोस्त। मैंने आज ज़िंदगी में शायद मुश्किल तरीन सफ़र में आज का सफ़र किया है। मुश्किल तरीन ज़िंदगी के सफ़र अगर 5 होंगे तो उनमें एक आज का सफ़र होगा मेरा। और आज मैं 9 बजे 8:30 बजे पहुंचा हूं, फिर मुझे कल सुबह निकलना है। तो मैं सिर्फ इसलिए आया हूं कि बात हुजूर की करे, कोई न दुनिया की बात करे, न सियासत की बात करे, न हंसी मजाक, न चुटकुला करे। मैंने सद्दाम से शर्त के साथ कहा था कि अगर स्टेज पर हंसी मजाक होगा मैं उतर जाऊंगा और असद इक़बाल को भी लेके उतर जाऊंगा। कि मैंने कभी स्टेज पर मिंबर रसूल पर समझौता नहीं किया। ये लकड़ी ज़रूर है मगर उलमा है, मुफ्ती साहब क़िबला है, ये हुजूर का मिंबर है। ये क्या है? हुजूर का मिंबर है। मिंबर गुनहगार ज़रूर हैं लेकिन हम गद्दार नहीं हैं मुस्तफ़ा के। याद रखना, जिसने अदब किया हुजूर की महफिल का, अल्लाह उसे दुनिया के सबसे उरूज इर्तिका तक पहुंचा देता है। गुनहगार होना अलग चीज़ है, गद्दार होना अलग चीज़ है। गद्दार के लिए हज़रत उमर ने तलवार निकाली है, गद्दार के लिए हज़रत खालिद इब्न वलीद ने तलवार निकाली है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, हज़रत अबू बकर के बेटे थे, तलवार निकाला। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ने फरमाया कि बद्र के मकाम पर अपने बाप से कहते हैं, बाप से सुनिएगा, फरमाया कि बद्र की वादी में आप मेरी तलवार के नीचे 3 दफ़ा आए मगर मैं ये सोच करके तलवार खींच लिया कि मेरे बाप हैं आप हुजूर की तरफ से लड़ रहे थे, मैं कुफ़ार की तरफ से था। ये खींच करके सोच करके तलवार पीछे कर लिया कि मेरे बाप हैं। हज़रत अबू बकर कहते हैं वल्लाह अगर तू मेरी तलवार के नीचे एक बार भी आता तो मैं ये न सोचता कि तू मेरा बेटा है, मैं सिर्फ तुझे दुश्मन रसूल समझता। इसका मकाम यही है कि हुजूर की बात हुजूर के अंदाज से की जाए। याद रखना कि हम खालिक अकबर का करम। नात का 2 शेर सुनिए, एक बार और मोहब्बत के साथ कह दे सुबहान अल्लाह। ज़बान को खोलिएगा न, अल्लाह एक सुबहान अल्लाह के बदले में 90 नेकियां दे देता है। हुजूर का फरमान है। दोनों हाथों को उठाएं, एक बार और कह दे या रसूल अल्लाह। नात का शेर सुने के तितलियों ने कहा हुजूर आए, तितलियों ने कहा हुजूर आए,
مچھلیوں نے کہا حضور آئے، تتلیوں نے کہا حضور آئے، مچھلیوں نے کہا حضور آئے، اب ہمارے نصیب چمکیں گے، بیٹیوں نے کہا حضور آئے، اب ہمارے نصیب چمکیں گے، تتلیوں نے کہا حضور آئے۔ اگر واہ 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 واہ، اب واقعہ سنا ہوگا آپ نے، تو شعر، نعت کا شعر پڑھ کے کفیل انبر بتاتا جیسے پورے ہندوستان اور ہندوستان کے باہر میں نے پڑھا ہے، مجھے احساس ہو جائے کہ میرا آبائی شہر ہے یہ، کہ تتلیوں نے کہا حضور آئے، مچھلیوں نے کہا حضور آئے، اب ہمارے نصیب چمکیں گے، بیٹیوں نے کہا حضور آئے، بیٹیوں نے کہا حضور آئے، میرا ایک فرد کعبے پہ ہوگا، میرا ایک فرد کعبے پہ ہوگا، حبشیوں نے کہا حضور آئے، میرا ایک فرد کعبے پہ ہوگا، میرا ایک فرد کعبے پہ ہوگا۔ وہی مکہ ہے کہ جہاں گورا کالے کے ساتھ چل نہیں سکتا تھا، گورا کالے کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ فتح مکہ کے دن حضور نے بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھا کر کے بتایا، تتلیوں نے کہا حضور آئے، مچھلیوں نے کہا حضور آئے، اب ہمارے نصیب چمکیں گے، بیٹیوں نے کہا حضور آئے، میرا ایک فرد کعبے پہ ہوگا، میرا ایک فرد کعبے پہ ہوگا، میرا ایک فرد کعبے پہ ہوگا۔ حبشیوں نے کہا حضور آئے، ہم بھی رہبر بنائے جائیں گے، وحشیوں نے کہا حضور آئے، ہم بھی رہبر بنائے جائیں گے، وحشیوں نے کہا حضور آئے، ہم بھی راہ حق استوار کس نے کیا، راہ حق استوار کس نے کیا، دور گرد و غبار کس نے کیا، عید کے دن یتیم بچے کو گود میں لے کے پیار کس نے کیا، راہ حق استوار کس نے کیا، دور گرد و غبار کس نے کیا، عید کے دن یتیم بچے کو گود میں لے کے پیار کس نے کیا، عمر بھر جو کی روٹیاں کھا کر شکر پروردگار کس نے کیا، عمر بھر جو کی روٹیاں کھا کر شکر پروردگار کس نے کیا، سنگے اسود پہ جب بڑھی تکرار فیصلہ شاندار کس نے کیا، سنگے اسود پہ جب بڑھی تکرار فیصلہ شاندار کس نے کیا۔ میں گزار ہوں جناب ضیاء الرسول اورنگ آبادی سے نہایت پاکیزہ لہجہ حضور کی نعت پیش کریں، انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے، دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں حضور کے لیے، یہ جان یہ کائنات حضور کا صدقہ ہے، پورا مجمع بلند آواز سے اللہ کی کبریائی بلند کرے۔ فلسطین کے ایک بچے سے ایک میڈیا والے نے پوچھا تھا، بتاؤ بڑے ہو کر کے کیا بنو گے، بڑے ہو کر کے کیا بنو گے؟ فلسطین کے اس بچے نے کہا سوال چینج کر دو۔ کہا کیوں؟ کہا کہ یہ دنیا کے الگ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بڑے ہو کر کے ڈاکٹر بننے کا سوچتے ہیں، ہم فلسطین کے بچے ہیں، ہماری مائیں گود میں ہی شہادت کا درس پڑھا دیتی ہے۔ بچے نے کہا تھا کہ حل ہوں گے سبھی مسئلے تدبیر تو لاؤ، بچے نے کہا تھا حل ہوں گے سبھی مسئلے تدبیر تو لاؤ، ٹوٹی ہی صحیح دوستو شمشیر تو لاؤ، آگے کا کام مالک و مولا پہ چھوڑ دو، پہلے زباں پہ نعرہ تکبیر تو لاؤ۔ تو ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، اللہ کی کبریائی بلند کریں، نعرہ تکبیر۔ اور ذرا محبت سے اگر ایمان ہے، یہ ہاتھ اللہ نے حضور کے صدقے میں دیا ہے، تو دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں، نبی کا نام جب ان کے غلام لیتے ہیں، نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت، نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، عظمت اسلام، جشن آمد رسول، سرزمین نداف محلہ، نوجوانان نداف محلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جناب ضیاء الرسول حضور کی نعت پیش کرنے کے لیے اس شعر کے تشریف لاتے ہیں کہ کچھ ہو گیا ہے گنبد خضرا کے آس پاس، دل کھو گیا ہے گنبد خضرا کے آس پاس، کچھ ہو گیا ہے گنبد خضرا کے آس پاس، دل کھو گیا ہے گنبد خضرا کے آس پاس، پوچھے ہیں اس کی آنکھ سے آنسو حضور نے جو رو دیا ہے گنبد خضرا کے آس پاس۔